پوری دنیا میں ہر سال ہم 150 کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ 2850 گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں۔ کویت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریو یارڈ۔ یہاں پر پچھلے 20 سالوں سے دنیا بھر کے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا یہ گریو یارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو حیرت انگیز طور پہ اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گریو یارڈ کسی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے۔ کویت جس کو دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا کیا کام ہے اور کویت پچھلے 20 سالوں سے ان کو مسلسل اکٹھا کیوں کیے جا رہا ہے، اور آخر یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر 30 سے 40 ہزار کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائرز کسی کام کے نہیں رہتے۔ ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہمیں یہ روڈ کے کنارے ناکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے ری سائیکلڈ مٹیریل کو تو سمپلی میلٹ کر کے واپس سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائرز کیونکہ ربڑ اور سلفر کو ملا کر بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، یوز ٹائرز کو ری سائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ پروسیس کئی کنٹریز میں انلیگل ہے۔ ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچرے میں رکھنا بھی انلیگل ہے۔ تو اب زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائر سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کویت بھیج دیتی ہیں۔ یہاں عربین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ 1000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ ہے سلیبیا ٹائر گریو یارڈ۔ یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ 50 فیٹ کے ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ان یوز ٹائرز کا 1000 kg کویت صرف 1 دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں اسٹور کر دیتا ہے۔ جب کئی سالوں سے کویت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانے لگا۔ کویت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریو یارڈ میں قریب 7 کروڑ ٹائرز موجود ہیں۔ اب کویت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے، اتنی رچ کہ یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کویتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے، جبکہ ابھی تک کویت صرف ان کو جمع ہی کیے جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا۔ کویت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا، جبکہ اصل میں کویت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کویتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا، کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں۔ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا